اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال تلاوت کردہ آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات باہر بیٹھے وہ اندر آ جائے اور ادھر کا سائٹ والا جو پنکھا ہے اس کو کھولے، ادھر والا سب سے کونے والا، اور ادھر والا بھی سب سے کونے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی مبارک آیات میں سورہ نساء کی شروعات سے اللہ نے بندوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے، عام انسانوں کے حق، اور پھر یتیموں کا حق، عورتوں کا حق، وراثت کے مسائل، پھر شوہر اور بیوی کا حق۔ یہ سب ذکر کرنے کے بعد آگے کی آیات میں دوسرے اہل حقوق کے حقوق کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ۔ یتامہ، مساکین، پڑوسی، ماں باپ، رشتہ دار، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا اور فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، لا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ اللہ کا حق کہ اسی کی عبادت کی جائے، اور عبادت اللہ کے حکموں کو مانا جائے۔ پوری شریعت اس میں آ گئی، جس چیز سے منع کیا اس سے روکا جائے، اس کی عبادت میں، عظمت میں، اطاعت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ انسان کو نہ غیر انسان۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا، معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کرے اور اس میں کسی کو شریک نہ کرے، اور فرمایا بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ ویسے تو اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں، لیکن اللہ نے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا۔ وہ حق کیا ہے؟ بندے جب شرک سے بچ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر عذاب نہ دے، اللہ انہیں پھر جنت میں داخل کرے۔ یہ بندوں کا حق۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے حق کا ذکر اس لیے کیا کہ جب بندہ اللہ کا حق ادا کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا تو ایسا بندہ ہر حقدار کے حق کو ادا کرے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو، تو جس طرح وہ اللہ کا حق ادا کرے گا تو پھر کسی بھی حقدار کے حق کو پامال نہیں کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنا حق ذکر کیا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر فرمایا حقوق تو سب کے ہیں، لیکن ان میں سب سے مقدم اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ یہ نہیں کہا ان کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ خوبی کا معاملہ کرو، یعنی اگر ان کو مالی ضرورت ہے تو مال سے ان کی ضروریات پوری کرو، اگر جسمانی ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے تو جسمانی خدمت کیا کرو، ان کا ادب کرو، بلند آواز سے ان سے بات نہ کرو، اور کوئی ایسا جملہ نہ کہو جس سے ماں باپ کا دل دکھے، دل ٹوٹے، بلکہ ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو ملنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ نہ کرو جس کی وجہ سے ماں باپ کا دل دکھائے، دل کو تکلیف۔ یعنی ہر وہ کام کرو جس سے ماں باپ کو خوشی حاصل ہو، مسرت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد قرآن پاک میں جا بجا ماں باپ کا حق بیان کیا۔ بہت سارے مقامات پر، ایک جگہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ کر دیا کسی کی عبادت نہ کرو مگر اسی کی، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک جگہ فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کو شکریہ ادا کرو۔ ایک جگہ کیا کہا تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اے پیغمبر کہیے آؤ ہم تمہیں وہ چیزیں بتا دیں جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی، جو چیزیں حرام کی اللہ نے وہ تمہیں بتا دیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، سب سے بڑا حرام یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ حرام کیا چیز ہے؟ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، بدسلوکی کرنا ماں باپ سے حرام۔ اپنے حق کے بعد ماں باپ کا، کیوں؟ اس لیے کہ اصل تو انسان کے وجود پر احسان اللہ ہی کا ہے۔ جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہے وہ سب کس کی دی ہوئی؟ اللہ کی۔ وجود بھی اس کی کا دیا ہوا، نعمتیں بھی اسی کی دی ہوئی۔ لیکن دنیا میں وجود میں آنے کا ظاہری سبب اللہ نے کس کو بنایا؟ ماں باپ کو بنایا۔ اس کے علاوہ
پیدائش سے لے کر کے جوان ہونے تک جتنے بھی مراحل سے اولاد کو گزرنا پڑتا ہے، اس میں سب سے زیادہ اہم کردار محنت اور مشقت کس کی ہے؟ ماں باپ کی۔ اس لیے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پھر اس پر اللہ نے انعام کا وعدہ کیا، اور حق نہ ادا کرنے پر اللہ نے دھمکی بھی دی۔ انعام کا کیا وعدہ کیا؟ فرمایا کہ جو شخص ماں باپ کو خوش رکھے گا اور اطاعت کرے گا اور محبت کے ساتھ ان کو دیکھے گا، تو ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب اور ایک عمرے کا ثواب۔ کیا کہا گیا؟ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور کیا کہا گیا؟ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور کیا فرمایا گیا؟ ان کی خفگی سے خفا اللہ ہے، یہ اگر خوش ہیں تو خوش اللہ ہے۔ تہجد ہے، اشراق ہے، اوابین، صلاۃ و تسبیح، سب کچھ ہے، ماں باپ خفا ہیں تو اللہ بھی خوش نہیں ہے تم سے، اللہ ناراض ہے۔ تو ماں باپ کا بڑا درجہ، بڑا رتبہ، اور فرمایا وعید بھی سنا دی، دھمکی، رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے۔ کون ذلیل ہو جائے؟ جس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے دعائیں لے کر اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنائے، ایسا آدمی کیا ہو جائے؟ ذلیل ہو جائے، برباد ہو جائے۔ صرف یہی نہیں کہ آخرت کی بربادی، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں دے گا، لیکن ماں باپ کو ستانے والے کی سزا دنیا ہی سے شروع ہو جاتی، دنیا ہی میں اس کو اپنا انجام نظر آنے لگتا ہے، کاروبار اس کا برباد، معاشی اعتبار سے اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، روزی کے اعتبار سے پریشان۔ جتنے لوگ پریشان نظر آئے تو آپ دیکھیں گے، اگر غور کریں گے، یقیناً یا تو ماں خفا ہے یا باپ خفا۔ ایک صاحب آئے اور بہت پریشان تھے وہ، اور نوبت خودکشی کی، اور بڑے آدمی، بڑا کام ان کا، حالت یہ ہو گئی کہ پریشانی ہر طرف سے آ گئی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ماں باپ زندہ ہے؟ کہلے والدہ زندہ۔ ہم نے کہا خوش ہیں آپ سے؟ کہلے ہاں، بہت دھیرے سے کہا۔ ہم نے کہا جی نہیں، صحیح صحیح بتائیے۔ کہلے ہاں، میری ماں مجھ سے ناراض ہے، میرے ساتھ رہتی بھی نہیں، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہی، گھر چھوڑ دیا وہ۔ تو ہم نے کہا کسی وظیفے سے مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوگا، سب سے پہلے آپ انہی کے پاس جائیے، ان سے معافی مانگیے، وہ بہت جلدی خوش ہو جاتے، ماں باپ راضی بڑی جلدی ہوتے، من جاتے۔ آپ کی ترقی اسی پہ منحصر ہے۔ تو انہوں نے باہر نکلتے ہی جو صاحب ساتھ میں ان کو لے کے آئے تھے، کہنے مولانا کو کوئی کشف ہو گیا کیا؟ ان کو کیسے پتا ہو گیا کہ میری ماں مجھ سے خفا ہے؟ اور سب سے پہلا جملہ انہوں نے یہی کہا۔ تو بات کشف کی نہیں ہے، بات حدیث کی ہے، قرآن و سنت کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی ناراضگی سے ناراض ہے تو سکون، اطمینان، ترقی سب انعام ہیں۔ انعام اس کو ملتا ہے جس سے خوش ہوتا ہے، ناراض ہو اس کو انعام کہاں ملتا ہے؟
تو اس لیے، اور حتیٰ کہ یہاں تک بتایا کہ مقام اعراف میں جنت و جہنم کے بیچ میں جو جگہ ہے وہاں کون لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں برابر برائیاں برابر، ایمان والے ہیں۔ یہ بھی حدیث میں ہے، یا وہ لوگ ہوں گے جو نیک ہوں گے، اور نیک بھی کیسے؟ جنہوں نے اللہ کی خاطر مال خرچ کیا اور وقت خرچ کیا، اور وقت نہیں، اپنی سب سے قیمتی چیز جان بھی دے دی، شہید ہو گئے، پھر بھی جنت میں نہیں ہیں۔ کہاں ہیں؟ مقام اعراف، جنت جہنم کے بیچ میں۔ جہنم میں اس لیے نہیں گئے، انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر بڑی قربانیاں دی تھیں، اور جنت میں اس لیے نہیں پہنچے کہ ان کی ماں خفا تھی یا باپ خفا تھا۔ گئے تو تھے وہ جہاد میں، لیکن ماں راضی نہیں تھی، باپ راضی نہیں تھے۔ ہر فرض کفایہ کا یہی حال ہے، ماں اگر راضی نہ ہو، باپ راضی نہ ہو، مت جائیے۔ فرض عین میں اگر ماں منع کرے، باپ منع کرے، ان کی بات نہ مانے، نماز نہ پڑھیے، نہیں پڑھیں گے نماز، روزہ نہ رکھیے، رکھیں گے روزہ۔ لیکن جو چیزیں فرض کفایہ ہیں، اس سے یہ سمجھیے شریعت میں کیا سسٹم ہے، کتنی باریکیاں ہیں۔ جو فرض عین ہے وہاں تو کسی کا کہنا مت مانیے، لیکن جو فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ بھی اگر کر لیں، باقی لوگ کے سر سے وہ بوجھ اتر جائے، ایسے کام میں ماں کی اجازت ضروری ہے، باپ کی اجازت ضروری ہے۔ اسی میں جہاد بھی ہے، اسی میں حج بھی ہے۔ دین کی سمجھ اللہ اگر عطا فرما دے تو مسئلہ بڑا آسان۔ دیندار تو ہیں مگر دین کی سمجھ نہیں، دین ہی میں لگے ہوئے ہیں، دین کا کام ہی کر رہے ہیں، مشغلہ یہی دین ہے، مخلص ہیں، اخلاص ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، مگر غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ دین کی سمجھ نہیں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی بہت بڑے عالم ہیں اس وقت، بہت بڑے عالم، شیخ بھی اور بزرگ بھی اور مفسر بھی اور محدث بھی اور مورخ بھی اور رائٹر بھی اور چیف جسٹس بھی، قیمتی آدمی، اور بہت بڑے عالم کے بیٹے مفتی اعظم، ان کے بھائی مفتی اعظم، ان کے باپ مفتی اعظم، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد تھے۔ تو کہنے لگے میرے والد بیمار تھے اور میں نے ایک حج کیا تھا، صرف فرض، اتنے وسائل نہیں، فرض تو ادا ہو گیا، اور جی چاہتا تھا نفلی حج کرنے جائیں، مگر جی چاہنے کے باوجود کوئی سبیل نہیں تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے والد بیمار تھے تو فرمانے لگے کہ میں نے اپنے والد کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، میرا کام کرنے کا کمرہ دوسرا تھا، تو میں نے اپنا کمرہ والد صاحب کے سامنے جو کمرہ تھا وہاں منتقل کیا، یہ کیا معلوم کب ان کو ضرورت پڑ جائے۔ حالانکہ خدمت کرنے والے میرے بھائی اور بھی تھے، لیکن میں نے یہ اہتمام کیا۔ اسی زمانے میں ایک آدمی نے کہا کہ آپ حج بدل کرنے جائیں گے؟ کہ جی، تو اندر سے چاہتا ہی تھا حج کرنے جائے، اور پیسے تھے نہیں۔ اللہ نے ایک سبیل پیدا کر دی، ایک آدمی کہہ رہا حج بدل کرنے آپ جائیں گے، مولانا ہم بھیج دیں، انتظام کر دیں پیسوں کا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ حج کر لیے۔ تو کہنے طبیعت چاہیے، اللہ نے انتظام کر دیا، خوشی ہوئی، والد صاحب کو بتایا، ان کا بڑی مبارک ہو، اچھی بات ہے۔ کل کافی دن گزر گئے تو والد صاحب نے پوچھا وہ تمہارے حج بدل کا کیا ہوا، تم گئے نہیں حج کرنے؟ کہلے میں نے کہا حضرت میرا حج تو آپ کے پاس ہے،
میرا حج یہی ہے، میرا حج یہی ہے، میں آپ کی خدمت کروں گا، یہی میرا حج ہے۔ فرض تو میں ادا کر چکا، اب نفلی حج ہے، اور نفلی حج سے زیادہ ثواب ماں باپ کی خدمت میں ہے اگر ان کو ضرورت ہو۔ میرا حج تو یہی، میں نے یہ کہا، ان سے کیا وضاحت کرتے، وہ خود ہی عالم ہو، وہ خود ہی مفتی اتنے بڑے، حضرت میرا حج تو یہی ہے۔ کل نے بڑے خوش ہوئے اور فرمایا بیٹے تم بہت مرتبہ حج کرنے جاؤ، اللہ بہت تمہیں یہ موقع عطا فرمائے گا۔ کہنے لگے وہ ایسی دعا لگی کہ سال میں کئی چکر اور کئی روز تک، آدھا مہینے تک مدینے میں، مکے میں قیام، اور کتنے وہاں کے مدرسے اور کتنے وہاں کی انجمنیں ہیں جن کا مجھے ذمہ دار بنایا گیا۔ یہ کاہے سے ملا ان کو؟ بولو، ماں باپ کی خدمت سے۔ کیوں؟ وہ غلط کام کرنے جا رہے تھے۔ حج بدل کوئی غلط کام تھا؟ دین کا کام نہیں تھا؟ ارے دین ہی کا تو کام تھا وہ۔ پھر خدمت کرنے والے اور بھائی لوگ بھی موجود تھے، لیکن نہیں، انسان کی دینی اور دنیا کی ترقی کا سب سے تیز ذریعہ ماں باپ کو خوش کرنا، ماں باپ کی دعائیں لینا، اس سے تیز کوئی چیز کام نہیں کرتی۔ لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ سے دعا کرا لیں اور فلاں بزرگ سے دعا کرا لیں، فلاں اگر مل جائے تو ان سے دعا کام بن جائے۔ جی نہیں، سب سے بڑے بزرگ تمہارے ماں باپ ہیں، کہاں تلاش کر رہے ہو تم؟ ان کی خدمت کرو گے تو کیا ہوگا؟ سارے مسائل خود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اتنی تیز اثر کرتی ہے، اتنی کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور آج اس میں بڑی کمی ہے، بڑی کوتاہی ہے، اور قرآن نے اس کا کتنا اہتمام کیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ اما یبلغن احدکما عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ جب ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور تم موجود ہو تو ان کی کسی بات کو سننے کے بعد اف نہ کہنا۔ اف کا مطلب اف ہو، آپ تو بات نہیں مانتے، آپ تو سنتے نہیں، اف ہو، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ اف اس وقت کہا جاتا ہے جب آدمی کو اندر سے وہ بات بری لگتی ہے، اف۔ تو اللہ کرے اف بھی نہ کہنا، یہ حرام ہے۔ کیا یہ حرام ہے؟ جب اف کہنا حرام ہے تو سوچئے غلط بات کہنا، گالیاں بکنا، تیز آواز سے بول دینا، ڈانٹ دینا، اور پھر ہاتھ اٹھانا، یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ماں باپ اپنے حق ادا کرنے میں کوتاہی کرے پھر بھی تمہیں بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ انہوں نے ظلم کیا ہو، ظلم کیا ہو، ظلم کیا ہو، خاموش رہو۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی کہا سب کچھ خدمت کرنے کے بعد بھی حق ادا نہیں ہوا، اب اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا بھی کیا کرو۔ کیا دعا کیا کرے؟ اللہ نے دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وَقُلْ، اور کہیے، جس دعا کے بارے میں اللہ کہیے، جیسے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جس میں اللہ کہو، تو ایسی دعائیں ضرور قبول ہوتی۔ کیوں؟ اللہ خود کہلوا رہا ہے
اور کہلوانے کے بعد وہ قبول نہیں کرے گا؟ کیا دعا کیا کرو؟ رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، بڑی مشقتیں اور بڑی زحمتیں انہوں نے اٹھائی تھی، اے مالک ہم نے بہت عاجز کیا تھا ان کو، انہوں نے سب برداشت کیا، ایسے ان پہ رحم فرما۔ تو اگر ماں باپ موجود ہیں تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو دنیا سے چلے گئے، اب کیا کرے؟ اب بھی ان کا کوئی حق ہے؟ کہاں ہے حق؟ دنیا سے چلے گئے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا الاستغفار لہما، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے جو وعدے تھے کسی سے ان وعدوں کو پورا کرنا، قرضہ تھا ان کے اوپر، وہ قرضے کو کیا کرنا؟ ادا کرنا۔ اللہ کا قرضہ تھا یا بندے کا قرضہ تھا؟ بندے کا قرضہ وہ پورا کرنا، اللہ کا قرضہ نمازیں باقی تھیں، روزے باقی تھے تو فدیہ دے دینا۔ اور ماں باپ کے طرف کے جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خالی رشتہ دار نہیں، اگر باپ کا کوئی دوست ہے اور ماں کی کوئی سہیلی ہے تو اس کا خیال رکھنا، اس کی خبرگیری کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ ماں باپ کے مرنے کے بعد حقوق میں سے ایک کیا ہے؟ حق ہے۔ یہ ہے اسلام، اور کہیں ذکر نہیں ہے کاہے کا؟ وہ رشتہ دار ماں باپ کے مسلمان ہوں یا کافر، ماں باپ مسلمان ہوں یا کافر، یہ بھی ذکر نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر وہ کفر میں مبتلا ہے پھر بھی اسلام کہتا ہے پھر بھی اچھا سلوک کرو۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، ان کی جو والدہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن ہے، عائشہ صدیقہ کی والدہ الگ ہیں، حضرت اسماء کی والدہ الگ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان، اللہ کے نبی کی ساس، خوش دامن، صدیق اکبر کی زوجہ، ان کو تو آپ نے حور عین فرمایا، جنت کی حور، اور ان کی قبر میں تو آپ خود اترے۔ اور حضرت اسماء کی جو والدہ ہیں یہ مشرکہ تھیں، کفر میں مبتلا تھیں۔ پہلے تو بعد میں حکم آیا کہ غیر ایمان والوں سے نکاح نہ کرو، مومن عورتوں کا، اور غیر ایمان والے مردوں سے نکاح نہ کرو، اور عورتوں سے نکاح نہ کرو، پہلے تو جائز تھا۔ تو صدیق اکبر کی وہ بیوی ایسی تھی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، صدیق اکبر نے علیحدگی اختیار کر لی، مدینہ ہجرت کر گئی حضرت اسماء۔ تو ان کی والدہ جو غیر ایمان والی تھی وہ مدینہ آئیں اپنی بیٹی سے ملنے، مامتا ہے، کچھ لے کے بھی آئیں، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ بیٹی کو دیں گے۔ تو حضرت اسماء نے کہا رک جائیے، ابھی پہلے اللہ کے نبی سے ہم پوچھ لیں اجازت ہے یا نہیں ہے۔ جب اجازت لی تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں ان کو گھر پہ بھی بلاؤ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرو، ان کی مدد کرو، ان کی خدمت کرو۔ تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک میں کیا آتا ہے؟ اگر زندہ ہے تو خدمت کرو، اور اگر انتقال ہو گیا اب بھی کر سکتے ہو خدمت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا۔ آپ کی زوجہ مطہرہ، پہلی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ام المومن، کیا نام تھا ان کا؟ اب سوچ رہے بیٹھے ہو، سب سوچ رہے بیٹھے ہو، انا للہ و انا الیہ، حضرت خدیجۃ
الکبریٰ رضی اللہ عنہ، یہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور کو بڑی محبت تھی۔ انتقال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے کسی اور بیوی پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی خدیجہ پہ آئی۔ انتقال کے بعد بھی آپ ان کی بہت ذکر کرتے تھے اور بڑی تعریف کرتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے آپ؟ ایک دن ان کی بہن آ گئی حضرت خدیجہ کی، ان کا نام تھا حالہ۔ کیا نام تھا؟ حالہ رضی اللہ عنہ۔ تو دونوں سگی بہنیں تھیں۔ اب بہنوں کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ملتی جلتی ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، وہ آئیں گھر پہ، تو جب انہوں نے کچھ بولی بات انہوں نے کی تو اللہ کے نبی ایک دم سے چونک پڑے، یعنی ایسا لگا کہ کون بول رہا ہے؟ خدیجہ بول رہی۔ ایک دم سے چونک پڑے آپ، اور آپ نے فرمایا اچھا حالہ ہوں گی۔ کون ہوگا؟ حالہ ہوگا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو سہیلیاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں انتقال کے بعد حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں آپ ہدیے بھیجتے تھے، تحفے بھیجتے تھے۔ کائے کے لیے؟ یہ خدیجہ کی سہیلی ہیں اور خدیجہ کا ہو چکا انتقال۔ خدیجہ کی خدمت کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ اسلام ہے، اس میں اسلام مسلمان کی کوئی قید نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے بیٹے اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے ہیں، سامنے سے ایک دیہاتی آ رہا بدو عرب، دیکھا حضرت نے اور جلدی سے اپنے گھوڑے سے نیچے اتر پڑے، اور خالی گھوڑے سے نہیں نیچے اترے، اس سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور اس کے بعد جو سر پہ عمامہ باندھے ہوئے تھے پگڑی کھولی اور وہ دے دی۔ جس گھوڑے پر بیٹھے تھے وہ گھوڑا دے دیا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو آیا سب دے دیا۔ اور سارے لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں، یہ بدو دیہاتی آدمی ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں حضرت؟ وہ چلا گیا تو کسی نے کہا حضرت یہ بدو تھا، اس کو اگر تھوڑا بھی دے دیا جاتا تو یہ خوش ہو جاتا، اتنی خدمت کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے تمہیں نہیں پتہ ہے، یہ میرے باپ حضرت عمر فاروق کا دوست تھا، اور فاروق اعظم شہید ہو چکے ہیں، اور حکم کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے میں یہ آتا ہے مرنے کے بعد ان کے دوستوں سے بھی اچھا معاملہ کیا جائے، اگر اس سے زیادہ میرے پاس ہوتا تو میں وہ بھی دے دیتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ ساری باتیں جو قرآن نے بتائیں حقوق، یہ اولاد کے کانوں میں نہیں پڑنا چاہیے نا، بولو نا، یہ اولاد کے کانوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر کانوں میں ان کے پڑ جائے گی تو سب ماں باپ کا خیال کرنے لگیں گے، اور یہ ہم چاہتے نہیں، کہو یہ ہم چاہتے نہیں۔ اور یہ باتیں اولاد کے کان میں کہاں پڑیں گی، کب پڑیں گی؟ قرآن ہی میں پڑیں گی، درس قرآن میں ہوں۔ عورتوں سے متعلق باتیں ہیں مگر مردوں میں ہو رہی، کیا فائدہ؟ عورتیں سنیں، ہے عورتوں کے حقوق ہیں، عورتوں میں بیان ہو رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ ارے مرد سنیں، ماں باپ کے حقوق کون سنیں؟ کون سنیں؟ اولاد۔ تو وہ کیسے سنیں گے وہ لوگ؟ ہم لوگ کہیں گے تم لوگ اپنے گھر پہ رہو، ہم جا رہے ہیں درس قرآن میں۔ بچوں سے کہتے تم لوگ گھر پہ رہو، کھیلو، گیم کھیلو، دوستوں سے ملو، اور آج ہم تو جا رہے ہیں درس قرآن میں۔ ہم خود نہیں چاہتے ہمارے گھر کا ماحول صحیح ہو، اور کسی چیز سے ماحول بدلے گا نہیں، اللہ ہی کے کلام سے بدلے گا۔ یہ کتاب آئی ہی بدلنے کے لیے ہے۔ جب یہ قرآن نازل ہوا تو دنیا کا کیا حال تھا، اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد ان لوگوں کا کیا حال ہوا؟ ہر چیز بدلی نہیں بدلی؟ بتائیے،
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ ان کا حق۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا دیکھو حضرت معاذ ابن جبل سے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، کسی کو چاہے جلا دیا جائے اور چاہے ٹکڑے کر دیا جائے، اور ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ کہے گھر چھوڑ دو، اگرچہ وہ کہے گھر چھوڑ دو۔ اس قدر حقوق بیان کیے گئے ہیں، اللہ اکبر۔ کس کے ماں باپ کہیں گے اولاد سے وہ چلی جائے، آنکھوں سے دور تو بھیجنا نہیں چاہتے کمانے کے لیے، کہیں گھر چھوڑ دو۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے 3 لوگوں کی بد دعا خالی نہیں جاتی، ان 3 لوگوں میں سے ایک باپ ہے، باپ نے اگر بد دعا دے دی تو پھر تباہی بربادی یقینی ہے۔ کیوں؟ باپ اولاد کا برا کبھی نہیں چاہ سکتا، ماں چاہے گی، ماں بھی نہیں چاہتی، مگر ماں میں برداشت کم ہوتی ہے اور باپ میں زیادہ ہوتی ہے۔ ماں تو تھوڑے غصہ ہو جاتی، اسی میں بد دعا دینے لگتی ہے اور کوسنے لگتی ہے، حالانکہ دل سے وہ بھی برا نہیں چاہتی مگر برداشت کریں۔ مگر باپ جب بد دعا دیتا ہے کب دیتا ہے؟ جب سر سے پانی اونچا ہو جائے، انتہا تک پہنچنے کے بعد تب بد دعا ہوتی، اور جب بد دعا ہوتی تو قبول ہوتی۔ اس لیے ان کی دعاؤں سے ترقی بھی بہت تیز ہوتی ہے اور ان کی بد دعاؤں سے بربادی بھی بڑی تیز آتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا سے رخصت ہو گئے تو شریعت نے بتایا اب بھی ان کی خدمت کا راستہ کیا ہے، اور اگر وہ ناراض بھی تھے، اگر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، استغفار کیا، کسی کو کھانا کھلایا، اور نیت کیا ہے؟ اس کا ثواب ہماری اماں کو پہنچے، ہمارے باپ کو پہنچے۔ کسی غریب کو پیسے دیے اور نیت یہ ہے اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے، میرے باپ کو پہنچے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اگر وہ ناراض دنیا سے گئے ہیں تو اب کیا ہو جائیں گے؟ وہ خوش ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آپ نے ان کو ایسی چیز دی ہے کہ اب وہ چیز ان کو مل ہی نہیں سکتی تھی، اتنی قیمتی چیز ہے ان کی نظر میں، اور ہمارے لیے کہ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی ماں باپ کے بعد جو اور رشتہ دار ہیں، اور رشتہ دار بھی 3 طرح کے ہیں، ہے نا؟ کون کون؟ ایک خاندانی ہے، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، اور ایک سسرالی ہے یا نہیں؟ پہلے کوئی رشتہ نہیں تھا، نکاح کے بعد ان سے رشتے ہو گئے، اور ایک دودھ کی وجہ سے رشتہ دار بن گئے، دودھ پیا تھا نا، تو دودھ شریک بھائی، دودھ شریک ماں، دودھ شریک چچا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو تھیں، ان کے وہاں ان کے ایک چچا تھے دودھ شریک، وہ ملنے آئے، اندر آنے لگے تو انہوں نے منع کر دیا کہ مطلب یہ کیسے آ رہے ہیں، ان سے کون سی رشتہ داری، یہ اندر آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ ان کو اندر آنے دو، یہ تمہارے چچا ہیں۔ کون سے چچا ہیں؟ دودھ کے رشتے سے، ان سے بھی پردہ تمہارا نہیں ہے، جیسے سگے چچا سے نہیں ہے، جیسے سگے ماموں سے نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن نے کہا ہے، یہ نہیں کہا جو مسلمان رشتہ دار ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور جو غیر مسلم ہوں ان کے ساتھ نہ کرنا، ہے کہیں قرآن میں؟ انسانیت کی اس سے بڑی تعلیم دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر اس میں بھی کیا ہے، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، قرآن نے نہیں کیا، حدیث نے نہیں کیا، کہ رشتہ دار 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نمبر 1
اور ایک نمبر 2۔ نمبر 1 کے ساتھ سلوک کچھ اور ہے اور نمبر 2 کے ساتھ کچھ، یہ اوریجنل ہیں اور یہ ڈپلیکیٹ ہیں۔ ایک اپنا باپ جن سے پیدا ہوا، ایک بیوی کے جو باپ ہیں وہ بھی آپ کے باپ ہیں، کل وہ اصلی ہے اور یہ ایک اپنی والدہ، ایک بیوی کی والدہ، وہ بھی ماں ہیں۔ اپنے بھائی بہن ہیں، بیوی کے بھائی بہن بھی اپنے بھائی بہن ہیں، اور دونوں رشتہ دار کیسے ہیں پتہ ہے؟ برابر کے ہیں، ان میں کوئی نمبر 2 کا نہیں ہے۔ اگر واقعی آدمی اپنی بیوی کے بھائی بہنوں کو اپنے سگے بھائی بہنوں کی طرح سمجھے اور بیوی شوہر کے بھائی بہنوں کو اپنے سگے بھائی بہن کی طرح سمجھے تو گھر میں پھر کتنی لڑائیاں ہوں گی بتاؤ؟ جھگڑے ہوں گے، ارے ہوں گے جھگڑے نا، پھر کیسی محبت پیدا ہوگی، کیسا مضبوط رشتہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَبِذِّ الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ حکم ہے اللہ کا، جب حکم مانیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے، رشتہ توڑنے سے اللہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ جو ناراض ہوتا اس کو کیا ملتی ہے؟ بولو، سزا ہے۔ اور جس سے خوش ہوتا ہے آدمی اس کو کیا دیتا ہے؟ کیا دیتا ہے؟ انعام۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اللہ کا کہنا مانے گا اور رشتوں کو جوڑے گا، اللہ اس کو انعام دے گا۔ انعام چاہیے نہیں چاہیے؟ بولو، ہے؟ چاہیے۔ کس کا انعام؟ اللہ کا انعام۔ اللہ بھی نرالا، اس کا انعام بھی نرالا، اور ایسا انعام اللہ دیتا ہے رشتہ داروں کے رشتے جوڑنے سے، ان کی خدمت کرنے سے، جس کی ضرورت ہر آدمی کو ہے، جس کی ضرورت ہر آدمی کو، مسلمان، غیر مسلم، یہودی، عیسائی، مجوسی، اپنے پرائے، ماں باپ، بھائی بہن، استاد، شاگرد، چھوٹے بڑے، سب کو ضرورت ہے۔ ایسا انعام ہر آدمی چاہتا ہے۔ وہ کیا انعام ملتا ہے پتہ ہے؟ پہلا انعام یہ ہے، رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنے اور رشتہ داروں کی خدمت کرنے سے، سلوک کرنے سے اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ عمر بڑھا دیتا ہے۔ یعنی ایسا آدمی جلدی مرتا نہیں ہے، اور جلدی مرنا کوئی بھی چاہتا، کوئی جو چاہتا ہو ہاتھ اٹھائے، بولو بھائی، جلدی مرنا کون چاہتا ہے؟ اور نہ چاہنے کے باوجود مرتے ہیں لوگ۔ تو عمر میں اگر برکت چاہیے تو کیا کرو؟ رشتے جوڑو، توڑو نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آدمی کو اپنے شجرہ اس کو سیکھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ رشتے کاہے کے لیے؟ پتہ چلے اچھا یہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ بھی ہمارے رشتہ دار، تاکہ ان کے ساتھ وہ سلوک کر سکے۔ بیمار ہو تو ملنے کے لیے جائے، خبر گیری کرے، مدد کی ضرورت ہو، اللہ نے دیا ہو تو ان کی مدد کرے۔ یہی رشتوں کو توڑنا ہے۔ ایک انعام کیا ملا؟ کیا ملے گا؟ عمر بڑھ جائے گی، اور وہ ہم لوگ چاہتے نہیں۔ چاہتے؟ اگر چاہتے ہوتے تو رشتے کاہے کے لیے توڑتے؟ دوسرا انعام کیا ہے؟ روزی میں برکت، کاروبار میں برکت۔ تعویذ لٹکاؤ تو نہیں ہوگی، چھڑکاؤ، پڑا ہوا پانی چھڑکو گے تو نہیں ہوگی۔ سب سے اچھا تعویذ کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کے 2 انعام اللہ دے گا، دونوں بڑے زبردست ہیں۔ ایک اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے گا، دوسرے روزی اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے؟ ناک کا مسئلہ۔ کہنے ابا کے زمانے سے ہیں تو رشتہ دار، مگر لڑائی ان سے ہے، ابا کے زمانے سے۔
اور کبھی یہ آئے نہیں اور ہم لوگ بھی ان کے گھر نہیں گئے۔ اب اگر ہم چلے جائیں گے تو ہمارے باپ کی قبر میں پیٹھ لگے گی نہیں، دیکھا، باپ کی پیٹھ قبر میں لگے گی نہیں جب تک کہ ان سے لڑائی نہیں کریں گے۔ وہ تو قبر میں جا چکے، وہ تو پچھتا رہے ہیں، ان کی پیٹھ اگر قبر میں لگانا ہے تو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ لو۔ باپ نے منع کیا تھا نا، رشتہ جوڑنے سے باپ نے منع کیا تھا، ماں نے منع کیا تھا، اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ بولو، توڑو یا جوڑو؟ جوڑو۔ تو اللہ کی نہ مان کر کے کس کی مان رہے ہیں؟ باپ کی مان رہے ہیں، ماں کی مان رہے ہیں۔ اور کیا قاعدہ ہے؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، کوئی کتنا ہی بڑا ہو، اس کا کہنا ماننا جائز ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے رشتے جوڑو، رشتے توڑو نہیں۔ اور ماں باپ کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں وہ رشتہ توڑو؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جہالت ہے، پتہ نہیں ان کو اس رشتے توڑنے کا انجام کیا ہوگا، سزا کتنی خطرناک ہو، نقصان کتنا بڑا ہوگا، وہ جانتے نہیں۔ اور بعض تو ایسے نادان ہیں جو وصیت کر دیتے ہیں، کیا دیکھو بیٹا کبھی ان لوگوں سے میل ہم نے رکھا نہیں، اور تم بھی ان کے وہاں غمی میں خوشی میں کبھی جانا نہیں۔ اب بیٹا کیا کہتا ہے؟ میرے باپ تھے صاحب، زندگی میں تو ان کا کہنا مانا نہیں ہم نے، آخری وصیت، اس پہ تو عمل کر ہی لیں۔ ایسی وصیت کرنا ناجائز ہے، اور ایسی وصیت پر عمل کرنا بھی ناجائز ہے۔ باپ نے اگر کوئی غلطی کی تھی اور آپ کو پتا ہے یہ غلط ہے، تو اس غلطی کو باقی کوئی نہیں رکھتا، کیا کہتا ہے؟ یہ غلط۔ ایک رقم تھی اور باپ نے اس کا ٹوٹل کیا، کسی سے لینا تھی رقم، قرضہ تھا کسی کے بقایا، تو ٹوٹل کیا باپ نے۔ یہ ٹوٹل کیا تو اس میں جوڑنے میں ان سے مسٹیک ہو گئی، یعنی زیادہ کے بجائے کم انہوں نے جوڑا، اور نکل رہا ہے پیسہ زیادہ۔ بیٹے نے دیکھ لیا کہ یہ غلطی باپ سے ہوئی تھی، تو اب وہ کیا کرے گا بتاؤ؟ کیا کرے گا؟ یہ باپ کا لکھا ہوا یہی صحیح، یہ غلط ہے مگر یہی صحیح، اچھا اتنے پیسے ہم نہیں لیں گے، اس لیے کہ باپ نے اتنے لکھے تھے، ہیں تو زیادہ نہیں لیں گے، مگر کرے گا کوئی؟ اس غلطی کو تو سب لوگ صحیح کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دین کے نام پہ جو غلطیاں ہوئیں اس میں کیا ہے؟ ارے یہ تو ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، بتائیے یہ ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یہ کیا ہے؟ حماقت۔ یہ باپ دادا قبر میں ساتھ میں بولو جائیں گے نا؟ پھر باپ دادا کی خاطر اپنی قبر برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، کون سی عقل مندی کی خاطر؟ قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون، اگرچہ ان کے باپ دادا بے عقل ہوں، جاہل ہوں، دین کی باتوں سے ناواقف ہوں، پھر بھی انہی کے پیچھے چلو گے۔ سے غلطی ہو گئی، پڑھے لکھے نہیں تھے بیچارے وہ۔ اور بعض ظالم تو ایسے ہیں، کہتے ہیں یہ ناجائز وصیت حضرت فاطمہ زہرا نے بھی کی تھی۔ کون سی؟ کہا تھا ابو بکر عمر کو جنازے میں آنے نہ دینا، یہ وصیت ناجائز ہے۔ اور کرے گا کون وصیت؟ اللہ کے پیغمبر کی لخت جگر فاطمہ زہرا ہیں کیا؟ کہ معصومہ ہیں وہ۔ کیا ہیں وہ؟ بولو۔ معصومہ کا مطلب ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور ایک طرف کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ ابو بکر عمر کو جنازے میں نہ آنے دینا، بالکل منع کر دینا۔ یہ وصیت ناجائز ہے، ناجائز وصیت فاطمہ زہرا کر نہیں سکتی، اور حضرت علی اس وصیت پر عمل بھی نہیں کر سکتے، سب عقل کے خلاف، نقل کے خلاف ہے۔
تو غرضے کی کیا فرمایا؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور فرمایا اگر سلوک کرو گے تو انعام ملے گا، اور بڑا انعام جس کی ہم سب کو طلب ہے نا۔ اچھا، اور اگر رشتہ توڑو گے تو اللہ کی نافرمانی ہوئی، اور نافرمان کو کیا ملتی ہے؟ سزا۔ سزا بھی اللہ ایسی دے گا جو انتہائی خطرناک، انعام بھی بہت بڑا اور سزا بھی بہت بڑی۔ کیا سزا ہے اس کی؟ جو قطع رحمی کرے گا۔ فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، جنت کے دروازے بند ہیں اس کے لیے، تم نے رشتے توڑے تھے۔ اور کیا سزا ملے گی؟ فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہوتی ہے، ان میں سے ایک جرم ہے ماں باپ کی بتایا نافرمانی، اور کیا بتایا؟ ظلم۔ مسلمان پر ہو یا غیر مسلم پہ ہو، ظلم کسی پہ اگر ہو رہا ہے تو اس کی سزا آخرت میں جو ملے گی وہ تو ملے گی، دنیا میں ملے گی۔ اور تیسرا گناہ کون سا ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے؟ وہ ہے قطع رحمی، رشتہ توڑنا۔ اتنی بھیانک سزا ہے، جہاں کہیں ایسا آدمی جس مجمع میں موجود ہوتا ہے رشتہ توڑنے والا، اگر نیک کام کر رہے ہوں وہ لوگ، اور بڑے بزرگ ہوں اور اللہ والے ہوں اور بہت بڑا مجمع ہو، اور سب رو رو کر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ اس نحوست کی وجہ سے کسی کی دعا قبول، بولو کس کی وجہ سے؟ رشتہ توڑنے والے کی وجہ سے۔ جب اس کی وجہ سے کسی کی دعا قبول نہ ہوئی تو سوچئے اس کی دعا قبول ہو جائے گی پھر؟ مالک کی نظر میں کتنا منحوس ہے وہ آدمی، کتنا نامبارک ہے وہ آدمی، کہ اس کی وجہ سے جہاں وہ موجود ہے اس پوری محفل میں کسی کی اللہ نے رعایت نہیں کی، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا مانگتے تھے تو پہلے کیا کہتے تھے؟ بھائی ہم دعا کرنے جا رہے ہیں اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم دعا مانگیں اور ہماری دعا قبول نہ ہو، اس لیے برائے مہربانی اگر اس مجمع میں، اس انجمن میں، اس بزم میں، اس محفل میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے رشتے توڑے ہوں تو وہ خدا کے واسطے ہماری محفل سے کیا کرے؟ چلا جائے۔ تو آپ سوچئے، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ پہلے بہت اچھا کام چل رہا تھا، کاروبار، ایک دم سے پتہ نہیں ہوش لگ گئی، نظر لگ گئی، خدا جانے کیا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سارا نظام درہم برہم ہو گیا، اور یہ سمجھ ہی نہیں رہے کیا بہن سے ہم نے بات کرنا بند کر دی ہے، بھائی سے ہم نے رشتہ کیا کر لیا؟ ارے بولو، جوڑ لیا نا، پھر بھائی سے رشتہ توڑ دیا، پھوپھی کے یہاں نہیں جاتے، خالہ کے یہاں نہیں جاتے، سسرال نہیں جاتے، ہم بہت ناراض ہیں ان سے، ہم آئیں گے نہیں تمہارے وہاں کبھی، نہ ساس سے بات کریں گے نہ سسر سے بات کریں گے، یعنی نہ اپنی اماں سے بات کریں گے نہ اپنے ابا سے بات کریں گے۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ معمولی چیز ہے، یہ گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو تمہاری کہاں سے قبول ہوگی؟ جو نہ ہو جائے وہ بہت کم ہے۔ اور یہی نہیں، شب قدر کی رات میں، شب برات کی رات میں اللہ بہت لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت بندوں کو معاف کرتا ہے، مگر ان دو مسلمانوں کو معاف نہیں کرتا جن کے دلوں میں آپس میں کدورت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، ناچاقی ہوتی ہے، رشتے ان کے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا نقصان ہے اس کا۔ اور اللہ کا کام کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان، اور جو مہربان ہوتا ہے وہ نقصان نہیں چاہتا، فائدہ ہی چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کو، رشتہ توڑنے کو حرام کر دیا تاکہ بندے نقصان سے بچیں، اور حسن سلوک کو اللہ نے واجب کر دیا۔ اور کیا کہا پتہ ہے؟
غریب کی اگر تم مدد کرو، کسی بھی غریب کی، بڑا ثواب کا کام ہے۔ مسلمان دیکھو نہ غیر مسلم دیکھو، غریب آدمی ہے مدد کرو، ثواب ہے۔ انسان تو چھوڑیے، اگر جانور پہ بھی تم ترس کھاؤ گے تو ثواب ہے، ارے ہے نا۔ لیکن اگر غریب ہے اور وہ تمہارا رشتہ دار ہے، اگر تم اس کی مدد کرو گے تو ڈبل ثواب ملے گا۔ کتنا؟ ڈبل ثواب کیوں ملے گا صاحب؟ کہ ایک صدقے کا ثواب، دوسرے رشتہ جوڑنے کا ثواب، ڈبل ثواب ہو گیا۔ ارے ہوا نہیں ہوں؟ اور تیسری چیز کیا؟ جب آپ نے اپنے غریب رشتہ دار کی مدد کی تو آپ سے بہت غصہ ہوگا، وہ ہیں غصہ ہوگا نا، یہ ہماری مدد کر دی بلا وجہ، عجیب آدمی۔ محبت بھی پیدا ہو جائے گی، دنیا کا فائدہ، دین کا فائدہ، ہر طرح کا فائدہ ہے۔ اللہ اس چیز کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہمت دے، اور کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی، شوہر صاحب نے تو سن لیا رشتہ جوڑ لینا چاہیے، مگر بیوی نے کیا کہہ دیا؟ یا تو ان سے رشتہ جوڑ لو پھر، یا ہم سے رشتہ جوڑ لو۔ ہے اب آدمی کیا کہتا ہے؟ یہ ہوم منسٹر ہے، یہ وزیر داخلہ ہے گھر کی، یہ ناراض ہو گئے تو سارا بھٹا بیٹھ جائے گا، چلو بھائی نہیں ملیں گے۔ دیکھا آپ نے؟ یہ بیوی تو چاہتی تھی کہ شوہر ان سے تعلقات صحیح کر لے، کاروبار بہت خراب چل رہا ہے، مگر شوہر صاحب نے کہہ دیا نہیں، بالکل ہرگز نہیں ملنا ہے، جنم جنم کی لڑائی، اور تم بھی نہیں ملو گی۔ تو یہ کیا ہے؟ ڈبل گناہ، ایک تو خود نہیں مل رہے، دوسرے ملنے بھی نہیں دے رہے۔ ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا پتہ ہے؟ خیر کے لیے تالا، خیر بھلائی کے لیے ایسے لوگ کیا ہے؟ لاک لگا دیا، بھلائی آ ہی نہیں سکتی۔ اور جو آدمی لوگوں کو جوڑ دے آپس میں، وہ کیا ہے؟ خیر کے تالے کی چابی، بھلائی کے تالے کی چابی بنو، اور بھلائی کے لیے تالا مت بنو۔ اللہ اس حقیقت کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمساکین، اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ غریب ٹوٹے ہوئے معاشرے میں، کمزور، مقروض ہیں، قرضے کی ادائیگی کے سبیل نہیں، فاقے ہو رہے ہیں، بچوں کی پڑھائی کا انتظام نہیں، تو کیا کرو؟ اللہ کرے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ لیکن مساکین قرآن نے کہا، یہ نہیں کہا والمساکین من المسلمین، اور مسلمانوں میں سے جو غریب ہوں ان کا خیال رکھنا، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ صرف غریبوں کا خیال رکھنا، یہ اپنی طرف سے نہ بڑھانا کہ مسلمان ہی کی مدد کرے گا، غیر مسلم کی نہیں کرے گا، یہ تعصب کہیں اور ہوگا۔ اسلام تو وسعت ظرفی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ پوری دنیا کے انسان کیا ہیں؟ ایک کنبہ ہیں، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے، سب کو مل جل کر کے رہنا چاہیے۔ اسلام کی ہر تعلیم ایسی، اور دنیا کو پتہ بھی نہیں ہے اسلام کی یہ تعلیم ہے، اور دنیا کو پتہ کیسے ہوگا؟ وہ سب قرآن پڑھیں گے کیا؟ ارے سب قرآن پڑھیں گے کیا غیر مسلم؟ پڑھے گئے؟ مسلمان ہو کے ہم لوگ تو پڑھتے نہیں، مسلمان ہو کے ہم لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے، غیر مسلم قرآن نہیں پڑھیں گے۔ وہ تو ہمارا رویہ دیکھیں گے، ہمارا معاملہ دیکھیں گے، ہمارے حالات دیکھیں گے، اور حالات دیکھنے کے بعد کیا کہیں گے؟ جو مسلمان کر رہے ہیں یہی اسلام ہے۔ وہ یہ تھوڑی کہیں گے جو قرآن میں لکھا ہے وہ اسلام ہے۔ ان کے پاس فرصت نہیں ہے اسلام کی، قرآن پڑھنے کی، اور اگر ان کے پاس ٹائم ہو جب بھی نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے ان کے ذہن میں اتنا زہر بھر دیا گیا ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کو توفیق دیتا ہے، وہ پڑھنے لگ جاتا ہے، اور وہ بیچارے کیا پڑھیں گے؟
مسلمان کے پاس خود ہی ٹائم نہیں، کاہے کے لیے ہے؟ نہ پڑھنے کے لیے، نہ سمجھنے کے لیے، نہ درس قرآن کی محفل میں آنے کے لیے 1 گھنٹہ ہے ہفتے میں، اتنا بھی ٹائم نہیں۔ سوچیے آپ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس لیے آپ اسلام کی آپ خالی مسلمان ہونا آپ کے لیے کافی نہیں ہے، صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، آپ مسلمانوں کے وکیل ہیں، اسلام کے وکیل ہیں آپ۔ وکیل ہونے کا مطلب اگر کوئی اسلام پر جرح کرے تو آپ کیا کریں؟ اسلام کی صفائی پیش کریں، حقیقت بیان کریں، یہ آپ نے غلط سمجھا ہے، اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے، یہ آپ پر فرض ہے۔ مگر جب آپ خود ہی نہیں سمجھے کہ اسلام کیا ہے تو دوسروں کو کیا جواب دیں؟ یہی ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی پڑوسی کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ نے حکم دیا ہے۔ قریبی پڑوسی کے ساتھ، اور یعنی اتنی ڈیٹیل بھی ہے کیا؟ قریبی بھی ہو اس کے ساتھ بھی کرو، دور کا ہو اس کے ساتھ بھی کرو۔ قریبی کا مطلب 2 مطلب اس کے، قریبی اور دور کے۔ ایک مطلب قریبی کا جس کا مکان آپ کے مکان سے ملا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ قریبی ہوا۔ جس کا مکان ہے تو آپ ہی کی گلی میں، آپ ہی کی لائن میں، مگر کئی مکانوں کے بعد ہے، وہ کیا ہوا؟ پڑوسی، وہ بھی مگر دور کا پڑوسی۔ ایک قریبی پڑوسی کا یہ مطلب ہوا کہ وہ آپ کا پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ پڑوسی ایک دوسرا آدمی پڑوسی تو ہے مگر، تو یہ کیا ہوا؟ وہ دور کا پڑوسی ہوا۔ تیسرا مطلب پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے تو قریبی پڑوسی۔ پڑوسی ہے مگر مسلمان نہیں ہے، پڑوسی ہے مگر مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہ دور کا پڑوسی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو دور کا ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، جو قریب کا ہو اس کے ساتھ کرنا۔ بولو وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی پڑوسی کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہمارے پڑوسی کئی ایک ہے، تو اگر ہم کسی کے وہاں کچھ بھیجیں تو کس کے وہاں بھیجیں؟ پڑوسی کئی ایک ہیں، قریب کس کو کہا جائے گا؟ آپ نے فرمایا عائشہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے وہ تمہارا قریبی پڑوسی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کتنی اہمیت ہے اسلام میں پڑوسی کی، اللہ اکبر، ہمیں خود پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا اور مقصد کیا تھا؟ گھر سے نکل کے کہاں جائیں؟ حضور کے پاس۔ اس ارادے سے چلا تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اور کھڑے ہوئے ایک آدمی سے بات کر رہے۔ کیا کر رہے بھائی؟ بات کر رہے، کھڑے، حضور کھڑے ہوئے، وہ بھی آدمی کھڑا ہوا بات کر رہے۔ کہنے لگا میں دیکھتا رہا، اور بڑی لمبی بات، بڑی لمبی بات، کھڑے کھڑے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ترس آنے لگا، کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ لگتا ہے، کسی کو تلاش کر رہے ہیں کیا؟ کچھ دیکھ رہے ہیں جھانک کے آپ؟ تو حضور، وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے حضور پہ، بولو، یعنی اتنی دیر سے حضور کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، بتائیے۔ اور یہ بھی آدمی عجیب قسم کا ہے، کم سے کم بیٹھ کے بات کرتا، اور اتنی لمبی بات، مگر کہا کچھ نہیں۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے مت بڑھو۔ تو بولے کچھ نہیں، کہنے وہ آدمی چلا گیا۔
تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ آدمی کون تھا جس نے اتنی لمبی بات کی آپ سے کہ مجھے بڑا ترس آیا؟ آپ نے فرمایا تم نے اسے دیکھا ہے کہ تم نے بھی اسے دیکھا؟ جی اے اللہ کے رسول نے اسے دیکھا ہے۔ ذاکا جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ کون تھا؟ انسانی شکل میں جبریل تھے، اور مجھ سے تاکید کر رہے تھے کاہے کی پڑوسی کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کے اتنی تاکید کی مجھے ایسا لگا کہ اگلا حکم جو اللہ کا آئے گا وہ یہی آئے گا کہ پڑوسی کو اپنی جائیداد میں اپنے بٹوارے میں شریک کر لو۔ سیورثہ، ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اب کی مرتبہ حکم بھیج کر کے کہے گا جیسے اور رشتہ داروں کا مرنے کے بعد جائیداد میں وراثت میں حق ہوتا ہے، پڑوسی بھی وارث، ایسا لگا۔ اتنی تاکید ہے پڑوسی کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ سب سے اچھا ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں اچھا ہو، اور تمہارے دوستوں میں اللہ کے نزدیک وہ بندہ سب سے پسندیدہ ہے جو اپنے دوستوں کے حق میں اچھا ہو۔ یہ یہ نہیں بتایا پڑوسی کون، عبداللہ یا عبد الرحمن یا رام کرشن، کچھ نہیں، پڑوسی کے حق میں اچھا ہو۔ اور ایک مرتبہ تو آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قسم اللہ کی مومن نہیں، قسم اللہ کی مومن نہیں، قسم اللہ کی مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ تو ڈر گئے، ایک تو 3 بار آپ نے کہا اور پھر 3 مرتبہ قسمیں کھا کے آپ نے کہا۔ من یا رسول اللہ، حضور کون؟ فرمایا جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی خطرے میں ہو، پڑوسی اس سے مطمئن نہ ہو، ہر وقت ڈرتا ہو یہ کچھ حرکت کرے گا ضرور، ابھی یہ اپنے گھر کا کوڑا لا کے میرے گھر کے آگے ڈالے گا، وہ ڈر رہا ہے۔ ایسا کرتے ہیں نا لوگ، تو کیا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ پشتینی مومن ہے، موروثی مومن ہے، خاندانی مومن ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں وہ مومن کامل تو کسی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسا ایمان ہے؟ اور یہ ایسی چیز ہے جس میں آج کل بہت سارے مومنین مبتلا ہیں، نہیں ہیں، اور نمازی بھی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اپنا گھر صاف کیا ادھر بڑھا دیا ہے، گندگی ڈال دی راستے میں، کوئی بھی گزرنے والا ہو اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لعنت کرنے والوں سے بچو، لعنت کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا راستے میں کوئی آدمی غلاظت پھینک دے، جو گزرے وہ اس کو برا بھلا کہے، جو گزرے وہ اس کو برا بھلا کہے، تو کیا ہوگا؟ اس سے بچو، پرہیز کرو، یہ راستے کا حق ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے ہر ایک کا حق بتایا ہے اور ہر ایک کو حق بتانے کی تعیین کی ہے، اور جب بھی حق ادا کیا جائے گا، جب بھی حق ادا کیا جائے گا تو آپس میں محبت بڑھے گی، دنیا نفرت پیدا کرتے 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 ناکام ہو جائے گی، ایسی محبت پیدا ہوگی۔ میاں کبھی تو حق مارا نہیں، ہمارا ہمیشہ تو خیال رکھا ہے، اپنی فکر کرو، ہم تو یہیں رہیں گے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ کون رہتا تھا؟ یہودی اسلام کے، مسلمانوں کے پکے دشمن۔ تو وہ اپنا مکان بیچنے لگا، اس نے مکان کی جو قیمت بتائی، لوگ خریدار آ رہے تھے، مکان کی قیمت ڈبل بتاتا تھا، جو ریٹ چل رہا تھا اس علاقے کا، اس کی ڈبل۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے صاحب، اس پورے ایریے کا ریٹ یہ ہے تو آپ ڈبل کیوں بتا رہے ہیں؟ کہنے سمجھے نہیں آپ، ایک مکان کی قیمت ہے، دوسرے پڑوس کی قیمت ہے۔ کس کی قیمت ہے؟ ایسا پڑوسی نہیں ملے گا آپ کو، اللہ والا، دیندار آدمی، تقوی والا بزرگ، اس لیے زیادہ مہنگا میں بیچ رہا ہوں۔
اللہ فرماتا ہے والجار ذی القربى، اور قریبی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والجار الجنب، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ خالی پڑوسی کہا جاتا ہے نا، اسلام میں کیا بتایا؟ یہ بھی کہا قریبی ہو اس کے ساتھ بھی تفصیل بھی کر دی، ڈیٹیل بھی، تم نہیں سمجھ رہے ہو ہے وہ بھی پڑوسی اگرچہ دور کا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور آگے کیا کہا قرآن نے وہ سنیے، والجار الجنب والصاحب بالجنب، اور اپنے پاس بیٹھنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جنب کہتے ہیں پہلو، یہ سائٹ، دائیں طرف بائیں طرف، بغل، آپ کے بغل میں جو بیٹھنے والا ہے، قرآن کہتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ مطلب پڑوسی دو طرح کے ہوئے، ایک دائمی پڑوسی، دیر تک کا پڑوسی، ہمیشہ کا پڑوسی، آپ کا مکان اس کے مکان کے بغل میں ہے، اور ایک پڑوسی کا ایسا عارضی ہے، وقتی ہے، تھوڑی دیر کا پڑوسی۔ تھوڑی دیر کا پڑوسی کون؟ سفر میں ساتھ میں ہے، ٹرین کا سفر ہے، پلین کا سفر ہے، بس کا سفر ہے، تھوڑی دیر کاہے کا؟ بیٹری رکشے کا سفر ہے، ارے ہے نہیں ہے تو تھوڑی دیر بیٹھا تمہارے بغل میں نہیں بیٹھا۔ اور کون پڑوسی؟ کہا دفتر میں جو کام کرتے ہیں نا، تمہارے بغل کی سیٹ پہ جو آدمی بیٹھ کے کام کرتا ہے، وہ رام کنوار ہو، چاہے شرما جی ہو، چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے۔ یہ تھوڑی دیر کا پڑوسی۔ اور یہی نہیں، آپ کسی درس قرآن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بغل میں جو بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ بولو، پڑوسی۔ یہ جو آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بغل میں جو نمازی کھڑا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے نماز، یہ بھی آپ کا پڑوسی۔ ایسی حرکت کر رہے ہیں نماز میں، پڑوسی پریشان، اتنی زور سے پڑھ رہے ہیں نماز میں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کونے سے لے کے اس کونے تک آواز جا رہی، آدمی پڑھتے پڑھتے بھول جا رہا ہے، اذیت۔ یہ کیا ہے؟ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک کا مطلب کوئی ایسی بات مت کہو جو اس کو بری لگے، کوئی ایسی حرکت مت کرو جس سے اس کو تکلیف ہو۔ آپ سگریٹ پیتے ہیں اور پڑوسی غیر مسلم سگریٹ نہیں پیتا اتفاق سے، اور آپ سگریٹ پی کے دھوئیں چھوڑ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے اعتبار سے آپ غلط کر رہے ہیں، پڑوسی کو اذیت پہنچا رہے ہیں، آپ پان کی پیک تھوک رہے ہیں آپ اس کی طرف، یہ کیا ہے؟ کوئی ایسی بحث کر رہے ہیں آپ اس سے جس سے اس کا دل دکھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اسلام میں یہ منع ہے۔ والصاحب بالجنب، پڑوس میں بیٹھنے والا، تھوڑی دیر بیٹھنے والا، جب تھوڑی دیر جو بیٹھ گیا اس کا حق یہ ہے، اور جو مستقل بغل میں بیٹھتا ہو اس کا حق کیا ہوگا؟ اس کو تکلیف پہنچا تو کوئی حرج کی بات نہیں نا۔ عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی، کون کون؟ اور عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی، یہ دو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن کی اس آیت سے مراد، پہلو میں بیٹھنے والے سے مراد کون ہے پتہ ہے؟ کہ یہ سب تو ہیں جو بتائے گئے، اس کا حقیقی مصداق کون ہے؟ فرماتے بیوی۔ کون ہے؟ بیوی۔ بیوی پڑوس میں تھوڑی نہ رہتی ہے، اس سے زیادہ کون ہے؟ وہ تو شریک حیات ہے، شریک زندگی ہے، رفیق سفر ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، وہ سفر کا ساتھی۔ ایک تھوڑی دیر کا سفر ہے، کوئی بیٹھ گیا پاگل پہ، وہ تو پوری زندگی ایک سفر ہے۔ اور زندگی کا ساتھی کیا ہے؟ شوہر بیوی کا پڑوسی اور بیوی شوہر کے پڑوسی۔ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ کہہ رہا قرآن۔ کون کہہ رہا؟ یہ اللہ کا آرڈر ہے۔
اب پڑوسی ہم لوگ تو جانیں گے نہیں، پڑوسی کے بارے میں جانتا ہے، بیوی شوہر کے بارے میں جانتی، اور شوہر بیوی کا جتنا جانتا کوئی نہیں جانتا۔ اور اگر تھوڑی دیر کا سفر ہو 1 گھنٹے کا، اور بغل میں جو بیٹھا ہو پڑوسی ہے وہ ٹرا ہو، بد مزاج، تو سفر میں بڑا مزہ آتا ہے نا۔ پھر تھوڑی دیر کا سفر مصیبت بن جاتا ہے، ارے یہ کون آ کے بیٹھ گیا خام خواہی پہ، ہے نا۔ اور جو زندگی کا رفیق سفر ہے وہ اگر بد مزاج ہوا تو پوری زندگی بد مزہ ہو جائے گی۔ اس لیے خالی یہی نہیں کہ بیوی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، تم بھی تو بیوی کے پڑوسی ہو، بیوی بھی اس کا مخاطب ہے اور شوہر بھی اس کا مخاطب ہے، ہر ایک اپنے پہلو نشین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حق ادا کرے۔ اور اسلام کا سسٹم بڑا نرالا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا حق وصول کرو، کیا کہا؟ حق وصول کرو، حق ادا کرو۔ ہر آدمی دوسرے کا حق ادا کرے۔ اگر ہر آدمی دوسرے کا حق ادا کرے تو کس کا حق مارا جائے گا بتائیے؟ مگر ہم لوگوں کا معاملہ الٹا ہے، کیا؟ لینے والا باٹ الگ ہے اور دینے والا الگ، لینے والا پیمانہ اور دینے والا پیمانہ اور۔ سارے حق خود ہی وصول کرنا چاہتے ہیں اور کسی کا کوئی حق دینا چاہتے نہیں۔ اور پوری دنیا کا یہی حال ہے، جتنے مظاہرے ہیں، جتنے دھرنے ہیں، جتنی ریلیاں ہیں، وہ کاہے کے لیے ہیں؟ کاہے کے لیے ہیں؟ میاں حق میرا دو، سب حق مانگ رہے ہیں اپنا نا، بھتہ بڑھاؤ، تنخواہ بڑھاؤ، ہے نا؟ ارے ہے نہیں، سب حق مانگنے کے لیے دھرنے ہیں، حق دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اگر ہر آدمی حق دینے والا بن جائے تو کیا ہوگا؟ سارا معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پہلو نشین کے ساتھ، پاس بیٹھنے والے کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مسلمان مسافر نہ ہیں کرے جی، نہیں، کوئی مسافر ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، مسافر ہے۔ اس میں 2 لوگ ہو گئے مسافر میں، کون؟ مہمان اور غیر مہمان۔ بھائی سفر کر کے آپ کے گھر پہ آیا تو کیا ہوا؟ مسافر بھی ہے اور مہمان بھی۔ نہیں کوئی رشتہ داری ہے، نہ آپ کا مہمان ہے، وہ آپ کے علاقے سے گزر رہا ہے، آپ کی سڑک کے سامنے دکان کے پاس سے، اور کیا ہوا؟ اس کی موٹر سائیکل اسٹارٹ نہیں ہو رہی، تو آپ کیا کریں گے؟ خوب تالیاں بجائیں گے بیٹھ کے نا، اچھا ہوا، یہ کریں گے؟ اسلامی تعلیم خود بیٹھ کے دیکھا بھائی ہم اسٹارٹ کر دیتے، نہیں تو اس کو مشورہ دے، یہاں پہ دکان قریب میں ہے، یہ ہو، بلا دیا اس کو مکینک، اس سے کیا ہوگا؟ یہ حق ہے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور فرمایا کس کے ساتھ؟ اور جو راہگیر کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، جسے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اجنبی ہے، کہیں کا رہنے والا ہے، لیکن وہ بیچارہ تمہارے علاقے میں آ گیا اور پھنس گیا، مصیبت میں مبتلا ہو گیا، تو اس کی مدد کرو۔ یہ اسلام کی مقدس تعلیم۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ابھی ختم نہیں، حقوق کا بیان ہے۔ اور جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں، یعنی جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہاری کنیزیں ہیں، باندیاں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مطلب کھانے میں، پہننے میں، اور کھانے میں، پہننے میں، اور کام لینے میں، ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو۔ یہ غلاموں کے بارے میں، آج کل غلام تو ہوتے نہیں ہیں، یہی حکم کس کے لیے ہے؟ نوکروں کے بارے میں، ملازمین کے بارے میں۔ آپ کی فرم میں جو لوگ ملازم ہیں،
دکان پہ جو آپ کے نوکر ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ کیا سلوک کرے ان کے ساتھ؟ کہا اگر کوئی چیز کھا رہے ہو تو ساتھ میں کھلاؤ، نہیں کھلا سکتے کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ دیکھیے گئے، اگر نہیں کھلا سکتے، چیز تھوڑی ہے تو قرآن تو حدیث میں کیا کہا گیا؟ اگر ساتھ میں بٹھا کے نہیں کھلا سکتے، زیادہ نہیں دے سکتے، تھوڑا سا دے دو، تھوڑا سا اس میں دے دو۔ کس کو؟ نوکر کو، خادم کو، اور اس سے ضرورت سے زیادہ کام نہ لو۔ کس کے مالک ہیں آپ؟ کہ نوکروں کے مالک تو نہیں ہیں، لیکن جو جانور آپ نے پالے ہیں ان کے تو مالک ہیں آپ نہیں، وہ بھی تو مالک ہیں آپ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ جو مذہب جانوروں کے ساتھ، حشرات الارض کے ساتھ اچھی سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہو، وہ مذہب سوچئے کتنا اعلیٰ درجے کا مذہب ہوگا، اور اس سے بڑی انسانیت کی اور دنیا ہمدردی کی اور تعلیم کہاں ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اور اللہ کو پسند نہیں آتے ہیں کون لوگ؟ جو اترانے والے ہوتے ہیں اور جو آگے بڑھ بڑھ کے باتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ مطلب اللہ کرے یہ جو حقوق ہم نے بتائے ہیں، یہ سارے حقوق وہ آدمی نہیں ادا کرے گا جس کے اندر دو باتیں ہوں گی۔ اترانے والا، گھمنڈ کرنے والا، جو گھمنڈ کرتا ہے وہ آدمی کون ہوتا ہے؟ متکبر۔ کون ہوتا ہے؟ متکبر کا مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا اور اپنے علاوہ سب کو اپنے سے کمتر سمجھنے والا۔ جو اپنے علاوہ سب کو کمتر سمجھے، گھٹیا سمجھے، وہ کبھی دوسروں کی فکر بولو کرے گا نا؟ نہیں کرے گا۔ اور جب وہ نہیں کرتا، کیا مطلب؟ ہمیں ان سے کیا مطلب؟ اپنی دنیا میں مست ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے مگر اللہ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے مگر ایسا ہر آدمی لوگوں کی نگاہوں میں بڑا نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا؟ اپنی نگاہ میں وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے مگر لوگوں کی نظر میں کیا ہے؟ بجائے بڑے ہونے کے وہ ذلیل ہے۔ اور اللہ کی نظر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ مبغوث۔ اللہ کی اس پر غضب کی نگاہیں ہوتی ہیں، اللہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اور جو اللہ کو نہ بھائے، جو اللہ کو پسند نہ ہو، تو اس کی کشتی جو ہے وہ کون سی ہے؟ جو کاغذ کی ناؤ نہیں ہوتی ہے، کاغذ کی ناؤ بچے پہلے بنا کے ڈالتے تھے نا پانی میں، کاغذ کی ناؤ، بھئی یہی معاملہ ہے۔ تھوڑی دیر چلتی، اس کے بعد پانی میں بھیگ کے کیا ہوتی؟ بیکار ہو گئی۔ یہ تھوڑی دیر کی ترقی ہے، اسی میں وہ مگن ہے، مست ہے۔ اللہ کو جو آدمی بھاتا نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ برباد اور تباہ ہو جاتا ہے۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں اور ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ اللہ فرماتا ان اللہ لا يحب من کان مختالا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو مختال ہو۔ مختال کے معنی خود پسند۔ خود پسند کا مطلب مانو نہ مانو میرا نام حسین بانو ہے، یعنی خود ہی اپنے آپ کو ہم سب سے اچھے لگ رہے ہیں، کسی کو اچھے لگے نہ لگے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اتراہٹ میں مبتلا ہے، غرور میں مبتلا، گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ اور جو گھمنڈ میں مبتلا ہوگا وہ دوسروں کی پرواہ نہیں کرے گا اور دوسروں کے حق ادا نہیں کرے گا۔ یہ رکاوٹ ہے بہت بڑی چیز، اسی لیے اس کی سزا بھی بڑی بھیانک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کے دل میں کیا وزن نہیں ہوئی تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں بولو نہیں جائے گا۔
اللہ ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ فخورا، فخر کرنے والا، فخر کا مطلب ہے کچھ نہیں، بہت کچھ ہے، یہ ہے اس کا کچھ نہیں، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ مگر اللہ کا دیا ہو تو شکر کرتا، شکر نہیں کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے، میاں یہ گاڑی میرے پاس ہے، ایسی کسی کے پاس نہیں، یہ شرٹ ہم لائے ہیں، پتہ ہے فلاں کمپنی کی ہے، پہلی مرتبہ ہم نے پہنی ہے، کہ ابھی تک کسی کے پاس نہیں۔ یہ کیا فخر کر رہا ہے بجائے شکر کرنے کے۔ ایسا آدمی دوسروں کے حق ادا نہیں کر سکتا، یہ رکاوٹ ہے بہت بڑی۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور دیکھیے کتنے صحابہ کا کتنا بڑا احسان، کہنا اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے کپڑے سب سے اچھے ہوں، میری چپل سب سے اچھی ہو، میرا کرتا سب سے اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اچھا استعمال کرنے کے بعد اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا اور اپنے سے علاوہ لوگوں کو نیچے سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تو اجازت مل گئی، یعنی اچھا پہن بھی سکتے ہیں، اچھی سواری پہ بھی سوار ہو سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ تکبر نہ آنے پائے۔ اور تکبر، جو آدمی بیساکھی لگا کے چلے، وہ تکبر کرے گا؟ بتائیے۔ تو ہر آدمی پھر بھی اگر وہ تکبر کرے تو بے وقوف ہے۔ بھائی بیساکھی اگر ہٹی تو کیا ہوگا؟ گرے گا۔ تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہے یہ اس کا تو اپنا ہے نہیں، کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو بیساکھی ہے یہ، اور اس پہ ناز گھمنڈ کر رہا ہے۔ تو ہر متکبر آدمی کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف ہوتا ہے، یہ لوگوں کو حق نہیں ادا کرتا، اور اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہوتے، اور ایسا آدمی کہاں جائے گا؟ کہاں؟ جہنم، جنت میں اس میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کے اور صفات بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔